بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ڈاکٹر نوید ہیلتھ کیئر میں آپ لوگوں کو خوش آمدید۔ امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ آج کا ہمارا پروگرام رمضان المبارک کی نسبت سے خصوصی پروگرام ہے۔ دینی حوالے سے روزہ کی اہمیت پر علماء کرام ہمیں بتاتے رہتے ہیں، لیکن آج میں طب کے حوالے سے، جدید میڈیکل سائنس کے حوالے سے بات کروں گا۔ روزہ سے علاج، روزہ اور جدید میڈیکل سائنس، روزہ سے کینسر، دل، معدہ اور شوگر جیسی بہت سی بیماریوں کا علاج آج کے پروگرام میں ڈسکس کیا جائے گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ روزہ رکھو اور صحت یاب ہو جاؤ۔ اسی طرح کی اور بھی بہت سی احادیث موجود ہیں۔ بحیثیت مسلمان ہمیں روزہ رکھنے کے لیے کسی میڈیکل یا سائنس کے سرٹیفکیٹ کی ضرورت نہیں، لیکن طبی اور جدید میڈیکل سائنس کی ریسرچ شیئر کرنے کا مقصد صرف اور صرف یہ ہے کہ ہماری عبادات ہر لحاظ سے ہمارے لیے فائدہ مند ہیں، اور ان عبادات میں بلا شک ہمارے لیے دینی، روحانی، اخلاقی، نفسیاتی اور جسمانی حوالے سے بہت سے فوائد چھپے ہوئے ہیں جو ہمیں معلوم نہیں۔ یورپ کے طبی ماہرین صحت مند رہنے کے لیے عوام کو ہفتہ میں ایک دن فاقہ کی تلقین کرتے ہیں۔ ماہرین کا یہ بھی کہنا ہے کہ ہر ماہ کم از کم 5 روزے ضرور رکھیں۔ روزہ بلا شبہ ایک مقدس عبادت ہے اور اس کا اجر و ثواب صرف اللہ تعالیٰ ہی دے سکتے ہیں، لیکن روزے کے نتیجے میں انسان کو ایسے حیرت انگیز طبی فوائد حاصل ہوتے ہیں جن کا تصور بھی ممکن نہیں۔ میں چند ایک اہم فوائد کا ذکر کرتا ہوں۔ آج کے دور میں کینسر کو لا علاج اور خطرناک بیماری سمجھا جاتا ہے۔ 2016 میں جاپان کے ایک سائنسدان کو نوبل انعام سے نوازا گیا۔ اس جاپانی ڈاکٹر سے جب پوچھا گیا کہ آپ کو نوبل پرائز کیوں دیا گیا تو انہوں نے کہا کہ میں نے کینسر کے علاج کا کھوج لگایا ہے۔ انسان جب بھوکا ہوتا ہے تو ہمارے جسم کے گلے سڑے حصے کو ہماری باڈی ہی کھانے لگتی ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا جسم آپ کے گلے سڑے گندے حصے کو کھا لے تو آپ بھوکے رہیں۔ جب باڈی ایسے حصوں کو کھائے گی تو کینسر کی پرسنٹیج کم ہو جاتی ہے۔ جب اس سائنسدان سے پوچھا گیا کہ انسان کو ایک سال میں کتنے دن بھوکا رہنا چاہیے تو انہوں نے کہا کہ 9 سے 10 گھنٹے روزانہ 20 سے 25 دن کے لیے بھوکا رہا جائے تو کینسر سے بچاؤ ممکن ہے۔ یہ تھی اس سائنسدان کی ریسرچ جس پر اسے نوبل پرائز دیا گیا۔ روزہ اس کے علاوہ برے کولیسٹرول کو کم کرتا ہے، جسم میں خون کی روانی کو بہتر کرتا ہے۔ روزہ سے شوگر لیول کنٹرول ہوتا ہے، معدہ کی بیماریاں اور تکالیف ٹھیک ہوتی ہیں۔ روزہ رکھنے سے موٹاپا میں کمی آتی ہے۔ بے اولاد خواتین کے ہاں اولاد کے چانسز بڑھ جاتے ہیں۔ ایسی خواتین جو بے اولاد ہیں اور موٹاپے کا شکار ہیں وہ روزہ ضرور رکھیں۔ ذہنی تناؤ، ٹینشن، جسمانی کھچاؤ سے نجات ملتی ہے۔ روزہ جسم سے زہریلے مادوں کو خارج کرنے کا بہترین ذریعہ ہے۔ روزہ دماغی، نفسیاتی، جسمانی اور جذباتی بیماریوں کا بہترین علاج ہے۔ انسان کو طاقتور بناتا ہے، قوت مدافعت بڑھتی ہے۔ روزہ رکھنے سے عمر میں اضافہ ہوتا ہے، بڑھاپے سے محفوظ اور جھریوں میں کمی آتی ہے، ظاہری خوبصورتی میں اضافہ ہوتا ہے۔ روزہ سے جگر پر بہت اچھے اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ روزہ رکھنے سے جسم میں کمزوری واقع نہیں ہوتی بلکہ حیرت انگیز طور پر جسم کو توانائی ملتی ہے۔ یہ تو تھے روزہ کے چند ایک اہم فوائد جو میں نے آپ کے سامنے رکھے۔ حاملہ خواتین اور کسی بھی شدید بیماری میں مبتلا افراد روزہ اپنے معالج کے مشورہ سے رکھیں۔ روزہ کے فوائد اور برکات اسی وقت حاصل ہوں گے جب سحری اور افطار میں سادہ غذا کا استعمال کیا جائے گا۔
افطاری کے وقت ایک دم سے بہت زیادہ پانی پینا اور بہت زیادہ کھانے سے اجتناب کریں، بلکہ وقفہ سے تھوڑا تھوڑا کھائیں اور تھوڑا تھوڑا پانی پئیں۔ یہ تھا میرا آج کا پروگرام، امید ہے آپ لوگوں کو پسند آئے گا۔ اسی کے ساتھ میں آپ لوگوں سے اجازت چاہتا ہوں۔ اگر آپ کو یہ پروگرام پسند آئے، اچھا لگے تو اسے ضرور شیئر کریں اور میرا چینل بھی سبسکرائب کریں۔ اسی کے ساتھ مجھے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ، والسلام۔